والصلاة والسلام على أجمل الخلق وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المهديين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے، تفسیر قرآن کو غور سے دیکھا جائے، احادیث خیر الانام پر نظر کی جائے، ارشادات اولیاء کرام کو سامنے رکھا جائے تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رب سماوات نے، مصور کائنات نے اس گردش لیل و نہار کو، گلشن ہستی کی ساری بہار کو، آسمان کے چاند ستاروں کو، پرکیف اور پرفضا نظاروں کو اور نظام ہستی کی ساری بہاروں کو اپنے حبیب کی شان کے لیے، اپنے یار کے وقار کے لیے، نبیوں کے امام کے نام کے لیے پیدا کیا. فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تحفہ دھوم دھام، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تحفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. منشاء خداوندی یہ ہے، مشیت ہستی یہ ہے، مرضی الہی یہ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ، مخلوق کا ہر فرد ہر وقت تعریف مصطفیٰ میں مصروف رہے اور تعظیم رسول میں مشغول. یہی وجہ ہے کہ اس دنیا رنگو کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر ساتھ عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بج رہے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کے چرچے ہر لمحہ زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں. صاحبزاد عبدالرحمن صاحب الحسنی آستانہ علیہ شاہ والا شریف. ذکر تیرا ہے عرف و اعلیٰ، جانے رفانا تو ہی تو ہے. ذکر تیرا ہے عرف و اعلیٰ، جانے رفانا تو ہی تو ہے. اور جو سریا سے بھی اونچا عرش کا پایا تیرے میں. ہر ایک پھول میں جلوہ تیرا، رنگ تیرا ہے غنچوں میں. ہر ایک پھول میں جلوہ تیرا، رنگ تیرا ہے غنچوں میں. ربش ربش کو باس تیری ہے، گلشن سارا تیرے میں. کریا کریا فضل تیرا ہے، نگر نگر الطاف تیرا. کریا کریا فضل تیرا ہے، نگر نگر الطاف تیرا. عالم عالم کی رحمت کا نام سجیلا تیرے نام. بائے بسم اللہ سے تاب الناس تیری تصویریں ہیں. بائے بسم اللہ سے تاب الناس تیری تصویریں ہیں. سیرت ہے قرآن تیری، قرآن سراپا تیرے نام. اس حقیقت کو خدا العالم کی یہ کتاب بعائب بیان کرتی ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو حضور کی ذات پر درود پڑھنے کا حکم دیا اور اس شان سے دیا کہ خود بھی اس میں شریک ہے اور فرشتے بھی شریک ہیں. اور عشق و عرفان کے ایسے موتی چمک رہے ہیں جن کے سامنے آ کے خیرہ ہو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اور افعال تفسیر لکھتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضور کے رخسار انور خوشی سے چمک، حضور کے چہرے انور پر انوار تجلی کی بارش ہونے لگی. جب یہ آیت نازل ہوئی سرکار اپنے غلاموں میں تشریف لائے، فرمایا اے میرے غلاموں تانیت کو ایج مرا. سنیت کے
اکبر من فرود آمد دوستان است نزدیک من از دنیا وما فیہا. اے میرے صحابہ اس کو مبارک کرو، مجھے مبارک کہو. اے میرے غلاموں مجھے مبارک کے طور پہ بھیجو. یہ آیت جو خدا نے مجھ پر نازل کی ہے ساری دنیا اور اس کے ساز و سامان سے یہ آیت مجھ کو زیادہ پسند ہے. کیوں نہ ہوتا؟ خدا کی قسم اس آیت میں جو رب کائنات نے اپنے حبیب کو عزت ادا کی، ایسی عزت نہ حضور سے پہلے کسی کو ملی نہ حضور کے بعد قیامت تک کسی کو ملی. علماء تفسیر نے تصریح کی ہے 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جس پر خدا نے درود بھیجا، اور 1,24,000 کی انبیاء کی امت میں کوئی امت نہیں جس امت کو اپنے نبی پر درود بھیجنے کا حکم. یہ خصوصیت امت مصطفیٰ کی. عقل دور اندیش میدانت کے تشریف چنی، عقل دور اندیش میدانت کے تشریف چنی، ہیچ دی پر مرندانت ہیچ پیغمبر لگا. ایسی عزت کسی پیغمبر کو آج تک خدا نے عطا نہیں کی. یہ خصوصیت امت مصطفیٰ کی. دوسری بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے اس آیت کریمہ میں درود بھیجنے کا حکم ہوا. پہلے خدا نے اپنا ذکر کیا، اپنی ذات کا ذکر کیا. ان اللہ و ملائکتہ، خدا درود و سلام بھیجتا ہے اور ایمان والوں کو. پہلے کیوں اپنا ذکر کیا؟ اس لیے کہ دنیا والوں کو تنبیہ ہو جائے کہ خدا بے نیاز ہو کر، غنی ہو کر، سمجھ ہو کر، محتاج نہ ہو کر اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے. تم جو حضور کے محتاج ہو، تمہیں شفاعت کی ضرورت ہے، تمہیں کتنا حق ہے کہ درود بھیجو. پھر علماء کے لیے نقطہ قابل غور ہے اس آیت میں ان اللہ جملہ اسمیہ اور یصلون مضارع ہے. یہ تمام استمرار پر دلالت کرتے ہیں عربی زبان میں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر ساتھ خدا کے درود کی بارش اس کے حبیب پر نازل ہو رہی. کوئی زمانہ ایسا نہیں، کوئی موسم ایسا نہیں، کوئی قرن ایسا نہیں، کوئی صدی ایسی نہیں، کوئی مہینہ ایسا نہیں، کوئی سال ایسا نہیں، کوئی دن ایسا نہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں، کوئی منٹ ایسا نہیں، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جس میں خدا کا درود اس کے حبیب پر نازل نہ ہو رہا. پھر عربی زبان میں ان کا لفظ تحقیق کے لیے آتا ہے، ان تحقیق کے لیے آتا ہے، شک اور شبہ کی گرد کو اڑا دیتا ہے. ان تحقیق کے لیے آتا ہے، تشکیق کو اڑا. تو یہ نہ سمجھے کہ خدا خالق ہے، حضور مخلوق ہے، خدا کیوں درود بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کہہ کر شک شبہ کے باطل سارے ختم کر دیے. بغیر شک کے، بغیر شک شبہ کے یہ سچی بات ہے کہ خدا اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے. تحقیق کے لیے پھر اس میں ذات ذکر کیا. ان اللہ، خدا درود، اللہ درود بھیجتا. اس میں ذات ذکر کیا، صفت نہیں ذکر کی. رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، کریم ہے، قادر ہے. کوئی صفت ذکر نہیں کی، ذات ذکر کی. کیونکہ اگر صفت ذکر کرتا تو کوئی سمجھتا شاید صفت کی وجہ سے درود پڑھ رہا ہے. اس میں ذات ذکر کیا جس کا مطلب یہ ہے خدا کی صفت نہیں، خدا اپنی ذات کے لحاظ سے اور اپنی تمام صفات کے لحاظ سے اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے. اس میں ذات ذکر کیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اور تیسری بات یہ ہے، علماء لکھتے ہیں رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو یہ عزت عطا کی کہ فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، لیکن اس عزت سے یہ عزت بڑھ کر ہے جو خدا پر حضور، خدا کا درود حضور پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا تھا، لیکن حضور کے درود میں خدا بھی شریک ہے، خدا بھی شریک ہے. اس لیے یہ عزت سب سے بڑھ کر ہے. اور پھر ان اللہ و ملائکتہ، خدا اور اس کے فرشتے، ملائکتہ کی نسبت خدا کی ذات کی، اس کے فرشتے. بھائی فرشتے تو سارے خدا کے ہیں، لیکن اس کے فرشتے اپنی طرف نسبت کی ہے. جی مطلب یہ ہے جو فرشتے حضور پر درود پڑھتے ہیں، جو حضور کی ذات پر صلاۃ بھیجتے ہیں، جو حضور کے ہیں وہ خدا کے اپنے. ملائکتہ
مطلب یہ ہے جس کو بھی نسبت حضور سے ہوتی ہے وہ خدا کا محبوب بن جائے. اور آخری بات، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو حضور کی. جی بھائی، ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے درود پڑھنے کے لیے، کسی پر جبر نہیں کرتے ضرور درود پڑھیں. کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کی مرضی، نہیں پڑھتا ہے تو اس کی مرضی، مگر پڑھنے والے کو مت روکو. ہم مجبور نہیں کرتے ضرور درود پڑھو، ہر ایک کو نہیں کہتے ضرور درود پڑھو. کیوں؟ کہ خدا نے بھی تو ہر ایک کو نہیں کہا. خدا نے کب ہر ایک کو کہا ہے کہ ہر غیرہ درود پڑھتا پھرے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو درود پڑھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، استاد العلماء صاحب عبد الرحمان صاحب الحسنی. ایمان والوں درود پڑھو. ایمان والوں کو حکم ہے. بھائی اس قرآن کی شاید سے ثابت ہوا جہاں ایمان ہوگا وہاں درود ہوگا، جہاں درود ہوگا وہاں ایمان ہوگا. جہاں درود نہیں وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، ایمان نہیں ہو سکتا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو حکم ہے درود پڑھو. بھائی جو درود سے روکتا ہے، جو درود سے جلتا ہے، جو درود کو روکتا ہے، اس کی جنگ ہمارے ساتھ نہیں خدا کے ساتھ. خدا کے ساتھ کرے. اگر اس کی طاقت ہے تو خدا سے جنگ کرے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تھے. ایمان اور درود لازم عمل. اس مقام پر قرآن کی آیت نے فرق کر دیا ہے ایمان والوں میں اور غیر ایمان والوں میں. یہ نہیں کہا کہ ایمان والے نمازیں زیادہ پڑھیں گے، روزے رکھیں گے. ایمان کا پیمانہ اور معیار درود پاک ہے. ایمان ہوگا تو درود ضرور ہوگا، اور درود ہوگا تو ایمان ضرور ہوگا. اور درود کا انکار ہوگا تو وہاں ایمان نہیں ہوگا اور سب کچھ ہوگا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین. میں اس مقام پر میں درود شریف کے چند فوائد، اس کے برکات اور اس کے فضائل اور محامد حدیث کی روشنی سے اور قول اولیاء کی روشنی سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. شاید اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. پہلا فائدہ جو درود شریف کا یہ ہے کہ درود شریف میں امتثال امر الہی ہے، اللہ کے حکم پر عمل ہے، قرآن کی آیت کی تعمیل ہے. جو درود پڑھتا ہے قرآن پر عمل کرتا ہے. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ درود کا یہ ہے کہ درود پڑھنے والے کو خدا کی موافقت حاصل ہو جاتی ہے. خدا بھی درود پڑھتا ہے، یہ بندہ بھی درود پڑھتا ہے، خدا سے موافقت ہو گئی. اگرچہ بندے اور خدا کی صلاۃ میں فرق ہے. خدا کی صلاۃ تعریف مصطفیٰ ہے اور بندے کی صلاۃ دعا ہے. تو خدا سے موافقت. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ فرشتوں سے موافقت ہوتی ہے. فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، مومن بھی درود پڑھتا ہے. اس عمل میں فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے اسی میں سے ہو جاتا ہے. درود پڑھنے والا فرشتوں کے مشابہ ہوتا ہے تو فرشتوں کی لطافت اور پاکیزگی خدا درود پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے. چوتھا فائدہ درود کا یہ ہے، درود پڑھنے والے پر خدا کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پانچواں فائدہ، درود پڑھنے والے کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں. چھٹا فائدہ، درود پڑھنے والے کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. ساتواں فائدہ، درود پڑھنے والے کے اعمال میں 10 نیکیاں درج کر دی جاتی ہے. کوئی ایسا عمل اعمال کی فہرست میں کہ ایک مرتبہ کرو تو 40 انعام خدا عطا فرماؤ. سب پہ آٹھواں، اس پر حدیث دلیل ہے جو میں نے فائدے ذکر کی ہے. رحمت للعالمین شفیع المذنبین کا فرمان ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات وفی روایت کتبت له 10 حسنات. تو درود ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف. اور آٹھواں فائدہ درود پاک کا کون سا ہے؟ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والا قیامت میں تمام لوگوں سے زیادہ حضور کے قریب ہو.
شفیع معظم کا ارشاد گرامی ہے ان اعلی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت میں تمام لوگوں میں سے ہمارے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جو سب سے زیادہ ہم پر درود پڑھے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالۃ، جشن عید میلاد النبی۔ درود پاک کا مطلب فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والے کی دین و دنیا کی تمام مشکلات حل کر دی جاتی ہیں۔ بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آیت جعلت صلاتي كلها علیکا، اگر میں تمام وظیفے چھوڑ کر آپ پر درود پڑھتا رہوں تو اس کی جزا کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا یکفیک اللہ ما اہمک من امر دنیا کا و آخرت کا، اگر تو تمام وظیفے چھوڑ کر سب سے زیادہ درود مجھ پر پڑے گا تو خدا تیری دنیا کی مشکلات بھی حل کرے گا اور آخرت کی مصیبت بھی دور کرے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ رسالۃ۔ 10واں فائدہ درود پاک کا یہ ہے کہ درود پڑھنے والا قیامت کے ہولناک اور خطرناک مقامات سے محفوظ ہے۔ امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں ان انجاکم یوم القیامت فی مواطنها اکثرکم علی صلاۃ، اور کما قال قیامت کے تمام منزلوں میں سب سے زیادہ وہ نجات پائے گا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ 11واں فائدہ درود شریف کا یہ ہے کہ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، اور 12واں فائدہ یہ ہے درود پاک کا کہ درود پاک سے دل پاک ہو جاتا ہے، دل کی پاکیزگی۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ کفارۃ لکم وزکوٰۃ، مجھ پر درود پڑھو، میرا درود تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہارے باطن کو پاک کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ رسالۃ، جشن میلاد النبی۔ درود پاک کا 13واں فائدہ یہ ہے کہ قیامت میں درود پڑھنے والے کو نور ملے گا۔ نور مجسم رحمۃ اللہ علیہ، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ فإن صلاتکم نور لکم یوم القیامت، اپنی محفلوں کو میرے درود سے زینت دو کہ میرا درود قیامت میں تمہارے لیے نور بن جائے۔ 14واں فائدہ یہ ہے درود پاک کا کہ درود پاک سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، نسیان ختم ہوتی ہے، حافظیں کبھی ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا اذا نسیتم شیئا فصلوا علیہ تذکروہ، انشاءاللہ جب کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، انشاءاللہ یاد آ جائے۔ 15واں فائدہ درود کا یہ ہے کہ درود پڑھنے والا قیامت کے دن خدا سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ خدا اس پر راضی ہے۔ من سرہ ان یلقى اللہ راضیا فلیکثر الصلاۃ علیہ، جو چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ مجھ پر راضی ہو تو مجھ پر درود پڑھے۔ 16واں فائدہ یہ ہے درود پاک کا، درود پاک پڑھنے والے کو قیامت میں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب کوئی درخت نہیں ہوگا، جب کوئی سایہ نہ ہوگا، درود پڑھنے والے کو عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ رسالۃ، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی مرشدی یا نبی یا نبی میلاد النبی زندہ باد۔ امام الانبیاء کا ارشاد گرامی ہے کہ ثلاثۃ تحت ظل عرش اللہ، 3 آدمی خدا کے عرش کے سائے میں ہوں۔ کون؟ من فرج علی مکروب من امتی، جس نے میری امت کے کسی مظلوم اور مصیبت زدہ کی مدد کی، اور دوسرا ومن احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اور تیسرا من اکثر الصلاۃ علیہ، جس نے مجھ پر درود زیادہ کیا۔ 17واں فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والے کو دوزخ سے آزادی نصیب ہوتی ہے، اور 18واں فائدہ یہ ہے درود پڑھنے والے کو منافقت سے بھی آزادی نصیب ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من صلی علیہ میتن قد قدم بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ میری ذات پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں لکھ دیتا ہے کہ دوزخ سے بھی بری ہے اور نفاق سے بھی بری ہے۔ 19واں فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والا
مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ او کما قال، آپ نے فرمایا جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے اپنا مقام جنت میں دیکھے گا۔ تکبیر، اللہ رسالہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی۔ درود پاک کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ درود پاک گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اور 21واں فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والے کو غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ دونوں باتیں حدیث پاک میں رحمت کائنات نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار نے فرمایا الصلاۃ علیہ امحق للذنوب من الماء البارد من نار والسلام علیہ افضل من عتق الرقاب۔ آپ نے فرمایا مجھ پر درود بھیجنا یہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور مجھ پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ 22واں فائدہ یہ ہے کہ جو شخص حضور کی ذات پر درود پڑتا ہے سرکار خود اس کا جواب دیتا ہے۔ سیاست کا حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علیک الا ورد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ روح زمین کا کوئی انسان ایسا نہیں جو میری ذات پر سلام پڑھتا ہو پھر خدا مجھے اس طرف متوجہ کرتا ہے میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں۔ 23واں فائدہ یہ ہے درود پاک پڑھنے والے کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من صلی علیہ 80 مرۃ غفر اللہ لہ ذنوب 80 عاما۔ حضور نے فرمایا جو 80 مرتبہ میری ذات پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ 24واں فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والا محبت اور عشق سے اور کثرت کرنے والا جو ہوگا قیامت میں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ۔ سرکار کا ارشاد ہے من صلی علیہ عشرا اذا اصبح وعشرا اذا امسى كان مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين۔ جو شخص 10 مرتبہ صبح درود پڑھتا ہے جو 10 مرتبہ شام پڑھتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا حشر ان میں کرے گا جن پر اس کا انعام ہے، اور وہ نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہے اور صالحین۔ تکبیر، اللہ رسالہ 25واں فائدہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو خواب میں دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے، خواب میں محبوب کا دیدار ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ لیلۃ الجمعہ 3000 رعا فی المنام ذلک الجمع بین عینیہ۔ جو 3000 مرتبہ جمعے کی رات کو حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے حضور اسے خواب میں اپنا دیدار کرتا ہے۔ حضرت امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے اور بہت زیادہ درود پڑھتے تھے۔ ایک رات خواب میں سرکار کا دیدار ہوا، حضور نے امام شاذلی کے منہ پر بوسہ دیا اور فرمایا میں اس منہ کو بوسہ دیتا ہوں جو 1000 بار دل میں درود پڑھتا ہے اور 1000 بار رات کو درود پڑھتا ہے۔ 26واں فائدہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو حوض کوثر سے پانی نصیب ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لَيَرْدُنَّ عَلَى الْحَوْضِ أَقْوَامٌ مَا عَرَفُهُمْ إِلَّا بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيَّ۔ حوض کوثر پر ایسی قوم آئے گی جس کو میں درود کی وجہ سے پہچان لوں۔ درود کی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب کی نعمت دلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ۔ 27واں فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والے کو پلسرات پر نور نصیب ہوگا۔ پلسرات سرکار فرماتے ہیں للمصلی علیہ نور علی الصراط، مجھ پر درود پڑھنے والے کو پلسرات پر نور نصیب ہوگا۔ اور 28واں فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے خدا اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔
29واں فائدہ یہ ہے درود پاک کا کہ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت میں پیمانے بھر بھر کر ثواب دیا جائے گا، پیمانے بھر کر ثواب دیا جائے گا۔ من اراد ان یقتل بالمکیال الاوفا فلیکثر الصلاۃ علیہ، جو چاہتا ہے کہ قیامت میں اس کو بھر بھر کر پیمانوں کا ثواب ملے تو مجھ پر درود کی کثرت کرے۔ 30واں فائدہ یہ ہے، 30واں فائدہ درود پاک کا کہ درود پاک پڑھنے والے کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، نام پیش ہوتا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں انکم تعرضون علی باسمائکم بسیماکم فاحسنوا الصلاۃ علی، بے شک تمہارے نام بھی مجھ پر پیش ہوتے ہیں، تمہارے چہرے بھی مجھ پر پیش ہوتے ہیں، مجھ پر جب درود پڑھو تو اچھی طرح سے نام بھی پیش ہوتے ہیں۔ اور 31واں فائدہ یہ ہے درود پاک کا کہ درود پاک پڑھنے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو کہ صدقہ دے سکے، وہ درود پڑھے تو صدقے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایما مسلم لم یکن عنده صدقۃ فلیقل اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی شے نہ ہو تو یہ درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ 32واں فائدہ یہ ہے کہ 2 فرشتے ہر آدمی کے ساتھ مقرر ہیں، جب وہ درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا لا اذکر عند عبد مسلم، جس بندے کے سامنے میرا ذکر کیا جائے فیصلی علیہ، مجھ پر درود پڑھے، الا قال ذلک الملکان غفر اللہ لک، جب کسی کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام ہو اور وہ درود پڑھے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری بخشش فرما دے۔ 33واں فائدہ یہ ہے درود پاک پڑھنے کا کہ درود پاک پڑھنے والے کو بہت پہاڑ جتنا ثواب ملتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ كتب اللہ له قیراتا والقیرات مثل احد، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کو قیرات ثواب ملتا ہے، اور قیرات کا ثواب بہت پہاڑ کے ثواب کے برابر۔ 34واں فائدہ یہ ہے